أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ازواج کے ساتھ جماع ہرجیت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ حدیث شریف سے ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کو بھی شامل کرتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، اس آیت کو شامل کرتے ہیں اور حدیث شریف کو شامل کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر 3537 نمبر ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2164 نمبر ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر 2979 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر 1925 نمبر حدیث شریف یہ موجود ہے۔ حدیث شریف زوجہ رسول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بیان ہے کہ ایک عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے بارے میں بطور شکایت عرض کیا کہ وہ مجھ سے ہر سمت سے وطی کرتا ہے اور سامنے سے بھی، جب کہ میں اسے برا خیال کرتی ہوں۔ تو یہ شکایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، بشرطے کہ ایک مقام میں ہو۔ اب ایک مقام سے مراد یعنی قبل کے اندر ہو، نہ کہ پچھلے مقام میں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم۔ تو اس کی جو ہے شان نزول کے حوالے سے مختلف قسم کے متعدد اقوال بھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آج رات میں نے اپنی بیوی کی جہت تبدیل کر لی، یعنی پچھلی طرف سے آ کر شرمگاہ میں جماع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آ جاؤ۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب مہاجرین مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی طرف سے ان کی شرمگاہ میں جماع کرے، جب کہ عورتیں بھی اس پر راضی ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ امام طبرانی اس کا شان نزول لکھتے ہیں۔ اور تیسرا شان نزول جو ہے وہ امام بخاری جو بیان کرتے ہیں کہ یہود جو تھے، یہودی، وہ اس نظریہ کے قائل تھے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پشت کی جہت سے وطی کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو اس کے ہاں اولاد بہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کا رد کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی نساؤکم حرث لکم۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول تھا کہ پس تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آ سکتے ہو۔ تو عورتوں کو کھیتیاں قرار دینا، یہ کیوں ایسا قرار دیا گیا؟ تو عورتوں کو کھیتیاں قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ کھیتی جو ہوتی ہے وہ امانت دار ہوتی ہے، تو اس میں جو بیج ڈالا جائے وہ وہی چیز پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے اچھے طریقے اور جائز مقام میں جمع کیا جائے تو وہ جائز اولاد پیدا کرتی ہیں، وگرنہ نہیں کرتی۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہرجیت کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی آداب مباشرت پر بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔